خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک کے نام سے آمین۔ خداوند آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں تلے کی چوکی ہے، تو زندگی ہے۔ ہم سب کو سلامتی اور اطمینان عطا فرما، تمام کلیسیا کو، تمام کاموں کو اپنا اطمینان دے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے دیتا ہوں۔ خداوند تو سلامتی کی زندگی سب کو عطا فرما، تو ملک پاکستان کو خداوند خدا سلامتی عطا فرما، تمام حاکموں کو خداوند تو سلامتی عطا فرما اور بیداری عطا فرما، تو سب کو کامل زندگی عطا فرما، تاکہ سب لوگ راستے سے چلیں اور نا انصافی نہ کریں، بلکہ وہ کام کریں جو خداوند تجھے پسند ہے۔ مسیح یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کا 3 باب اور اس کی 18ویں آیات۔ لودیکیا کی کلیسیا کو جو پیغام ملا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے، تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے، تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے، تاکہ تو بینا ہو جائے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت اور خداوند کا شکر ہو، آمین۔ انسان کی زندگی اور انسان کے ارادے جو ہیں خدا تعالیٰ جانتے ہیں، اس لیے خداوند اپنے زندہ کلام میں یوں فرماتے ہیں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے، اور وہ خدا کے حکم ہیں، اور وہ خدا کے وہ فرمان ہیں جو خدا تعالیٰ نے اپنے لوگوں کو عطا کیے۔ جس طرح کلام مقدس میں خروج کی کتاب میں جب ہم حکموں کو پڑھتے ہیں تو یوں پہلا حکم ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کے سوا اور اپنے خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اگر ہم دل میں خدا کے کلام کے سوا کوئی اور معبود رکھتے ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں، تو ہم گناہ کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ خداوند کے جو احکام ہیں، خداوند کے جو قوانین ہیں، ان پر عمل کرنے ہی سے انسان خدا کا ہو جاتا ہے۔ یسوع المسیح نے فرمایا کہ جا پھر گناہ نہ کرنا، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنے دل میں برا ارادہ کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ گناہ اس پر لاگو ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کلام کو سیکھنا ہے اور اپنی زندگی کو
خدا کی حضوری میں دینا ہے کہ خداوند ہمارے جسم کو اپنے پاک ہاتھوں میں لے تاکہ ہم برائی کی طرح مائل نہ ہوں، بلکہ خداوند کے زندہ کلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ خداوند کا کلام یوں فرماتا ہے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ اس خدا کے کلام کو اپنی آنکھوں میں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے جسم کے ایک ایک اعضاء میں رکھیں۔ اور رکھا کس طرح سے جاتا ہے کہ انسان کا بدن برائی سے باز رہے اور خدا کی حضوری میں انسان ہمیشہ زندہ رہے۔ اس کلام پر عمل کرنے سے ہی خدا ملتا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، خدا کے قوانین کو نہیں مانتے، تو پھر خداوند بھی انسان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنے کیے ہی میں گر جاتا ہے۔ بعض اوقات اپنی زندگی پر غور کیجئے کہ اگر ہم کسی کا برا سوچتے ہیں تو ہمارا خود کا نقصان ہوتا ہے، تو پھر ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بہت ظلم لوگوں پر کرتے ہیں، لیکن خدا ان کو سزا بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ ان کی لگام کو خدا نے انہی کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اور وہ عدالت کے دن جہنم کے سزاوار ہوں گے۔ اس لیے خداوند ان کو دکھ میں نہیں ڈالتا، مصیبت میں نہیں ڈالتا، بلکہ وہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اور خداوند نے کبھی ان کو یہ نہیں بتایا، کیونکہ خدا کچھ لوگوں سے نہیں چاہتا کہ وہ بھی شفا پائیں، کیونکہ ان کا گناہ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے کہ خدا ان کو انہی کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام فرماتا ہے کہ آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے، اور خداوند کے کلام کے بغیر بنائی نہیں ملتی، کیونکہ دنیا کی چیزیں تو ہر انسان حاصل کرتا ہے، لیکن خدا کے کلام کو پڑھنے سے، اس کلام پر عمل کرنے ہی سے انسان خدا کا ہو جاتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ سب کو سلامتی عطا کرے اور سب کو اپنے ایمان میں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آمین۔